جی السلام علیکم اگین دوبارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں جی جیسے کہ پہلے ہم نے اپنا ٹاپک مکمل کیا 7 ایکشن پرنسپل مکمل کیا اب ہم جو ابھی ٹاپک لینے لگے ہیں وہ ٹاپک ہے جی بزنس ایٹیچیوڈ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ سارا جو دار و مدار ہوتا ہے جو سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ ایٹیچیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ایک ہی ادارہ ہے، اس ایک ادارے کے اندر ایک بندہ سکسیسفل ہو رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی ادارے کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا اور یا وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ ایک ہی چیز کا ڈفرینس ہے، وہ ہے ایٹیچیوڈ۔ ایٹیچیوڈ بیسیکلی کہتے ہیں انسان کے اندر کا رویہ، انسان اندر سے کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ میں یہی فرق ہے۔ بیہیویئر جو ہے آپ کا ایکسٹرنل جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں کسی شخص سے مطلب بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، وہ بیہیویئر ہے ان کا، لیکن جب وہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس بندے کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پیچھے سے بیک بائٹنگ کرنا، اس بندے کی غیبت کرنا یا اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنا یا پازیٹیو سوچنا، یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ ہم جس سسٹم کے اندر موجود ہیں، یہ چونکہ ایک دنیا کا بہت بڑا ایک ریولوشنری اپرچونٹی ہے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی میں یہ جو اپرچونٹی ہے اس وقت دنیا کے اندر ایک نیو بزنس ماڈل ہے، ٹھیک ہے، ایک نیو اپرچونٹی ہے۔ نیو بزنس ماڈل جو ہے یہ دنیا کے اندر ایک ایسا ڈیموکریٹک پلیٹ فارم ہے کہ اس نیٹ ورک جو مارکیٹنگ ہے یا ڈائریکٹ سیلنگ ہے، اس نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کو اپنا جو ہے نا اس میں پارٹنر بنایا گیا، یعنی کہ ہر بندے کو اپنی ایفرٹس کے مطابق اس کو یہاں پہ مطلب حصہ ملتا ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ بزنس ہے، اب اس کو اگر جاب کے مائنڈ سے کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے یہ کام نہیں چلنے والا، آگے ایک وقت آئے گا یہ رک جائے گا، اور بندہ جو ہے جو اس کو جو امپلائی کے مائنڈ سیٹ سے کر رہا ہے یا امپلائی کے ایٹیچیوڈ سے کر رہا ہے وہ میں بھی آگے نہ کامیاب ہو سکے جب تک وہ اپنا ایٹیچیوڈ کنورٹ نہیں کرے گا۔ دوسرا سیلف امپلائڈ، دیکھیں جو امپلائی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا جب تک میرا باس مجھے آرڈر نہیں کرے گا، لیکن جو سیلف امپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی دکان خود کھولتا ہے، دکان خود بند کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ای کیو کی کمی ہوتی ہے۔ یہ جو دونوں لوگ ہوتے ہیں ای اور ایس والے، یہ دونوں کام کرتے ہیں اخراجات کے لیے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ چونکہ ڈائریکٹ سیلنگ جو ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ یہ بی کوارڈرنٹ کا وہیکل ہے، یعنی کہ بی کوارڈرنٹ سے بنتا ہے بزنس اونر۔ یہ بزنس اونر جو ہے اس مائنڈ سیٹ کا بزنس ہے، اپرچونٹی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ویلتھ بلڈنگ۔ جب یہاں پہ ایک بندہ آ چکا ہے تو وہ ویلتھ بلڈنگ کرے گا اپنی۔ ویلتھ بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کمانے سے 3 سے 5 سال کے عرصے کے اندر مطلب آزادی حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر اس کام کو امپلائی اور سیلف امپلائی کے ایٹیچیوڈ سے کیا گیا تو اس میں پھر آگے بڑھنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کوئٹر آپ کو نظر آئیں گے، وہ جو کوئٹر ہیں وہ انہوں نے اس سسٹم کو ای اینڈ ایس کے مائنڈ سے کیا۔ اب یہاں پہ بات سمجھ لیں، ٹائم از اے وہیکل آف بی کوارڈرنٹ۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں انگریزی میں، ٹائم از اے وہیکل آف بی کوارڈرنٹ۔ جو ہماری کمپنی ہے یہ بی کوارڈرنٹ کا وہیکل ہے، وہیکل کہتے ہیں گاڑی کو۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے اور وہ گاڑی آپ روڈ پہ نہیں چلاتے، آپ پٹری پہ چلاتے ہیں، تو مجھے بتائیں گاڑی کی تباہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس ٹرین ہے تو آپ ٹرین جو ہے پٹری پہ نہ چلائیں، آپ روڈ پہ چلائیں، تو روڈ بھی تباہ ہو جائے گا، ٹرین بھی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ سیم لائک ہماری جو کمپنی ہے، ہمارا جو ادارہ ہے، یہ جو ادارہ ہے یہ بی کوارڈرنٹ کا وہیکل ہے، یہ جو ہے بزنس اونر کا وہیکل ہے،
یعنی کہ 4 کوارڈرنٹ تھیوری جو آپ نے پڑھی ہے، جو رابرٹ نے بتائی ہے، امپلائے، سیلف امپلائڈ، بزنس اونر اینڈ انویسٹر. اب ہمارا امپلائے کا کام نہیں ہے، سیلف امپلائے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو تیسرا ہے وہ ہے بزنس اونر. ہم یہاں پہ بی کوارڈرنٹ کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بی کوارڈرنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ویلتھ بلڈنگ ہوتا ہے. ویلتھ بلڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چند سالوں میں پیسہ کمانے سے آزادی حاصل کر لیں. اب اگر آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں غلط روڈ پہ، یعنی کہ ایک ایسا روڈ جو خراب روڈ ہے، تو وہ گاڑی کو برباد کرے گا اور روڈ کو مزید خراب کرے گا. تو سیم لائک ہمارا جو ٹائمز کا پلیٹ فارم ہے یہ بی کوارڈرنٹ کا وہیکل ہے اور ہم نے اس کو بی کوارڈرنٹ کے اندر ہی چلانا ہے. پھر دیکھیے گا ایسی کامیابی ملے گی کہ جو سٹیبل سکسیس ہوگی، نہ ختم ہونے والی ہوگی، آگے بڑھتی رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی لائف کو انجوائے کرتے رہیں گے. تو آئیے آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے ڈائریکٹلی اس ٹاپک کی طرف ہم چلیں گے، اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تو ہم نے ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا ہے، اور ایٹیچیوڈ کیسے چینج کریں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بعد میں جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. جی تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جی یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو کانسیپٹ دے دیا، ہلکا سا ایٹیچیوڈ کو میں نے ٹچ دے دیا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے جی بزنس ایٹیچیوڈ. بزنس ایٹیچیوڈ کہ آپ کا کاروباری رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب رویہ میں نے آپ کو سمجھ آ گئی، میں نے سمجھا دیا. 2 رویے ہوتے ہیں. ایک بیہیویئر ہم کہتے ہیں، یعنی کہ باہر سے کسی کو ملنا، اچھے طریقے سے ملنا. ٹھیک ہے، ایک ہے اندر سے انسان کا جو رویہ ہوتا ہے. تو اندر سے ہم خود کیا سوچتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری انٹرنل ہماری اپنی کیا فیلنگ ہے، ہماری اپنی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے، وہ امپورٹنٹ، وہ بڑی میٹر کرتی ہے. آئیے چلتے ہیں جی آگے. اف یو آر سکسیسفل ان ٹائم بزنس، اگر آپ جو ہے ٹائمز کے کاروبار کے اندر کامیاب ہیں، واٹ ول یو گین، تو پھر آپ کیا حاصل کریں گے، آپ کیا اچیو کریں گے. اگر آپ ٹائمز کے بزنس کے اندر کامیاب ہیں تو آپ نے کیا حاصل آپ کریں گے، کیا آپ گین کریں گے. از ٹائمز بزنس از اے لانگ رن بزنس اور شارٹ ون. یہ چند سوالات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے کہ کیا ٹائمز کا بزنس ہے یہ لمبے عرصے تک چلتا رہے گا، مطلب یہ لمبے عرصے کا بزنس ہے یا کچھ تھوڑے ٹائم کا بزنس ہے، مطلب یہ نسلوں کا بزنس ہے یا یہ چند سالوں یا چند مہینوں کا بزنس ہے. دی موٹیویشن فار لانگ رن از ایٹیچیوڈ. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے لمبے عرصے تک چلے گا تو وہ کیسے چلے گا، وہ آپ کے ایٹیچیوڈ سے چلے گا. جب آپ کا ایٹیچیوڈ بزنس ایٹیچیوڈ ہو جائے گا، کاروباری ایٹیچیوڈ ہو جائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، میں یہاں کہنے لگا ہوں، دنیا کے اندر کوئی بھی کاروبار نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، نہ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے نہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو بزنس ہوتے ہیں وہ سمال ٹائم بزنس نہیں ہوتے بلکہ سمال ٹائم بزنس مین ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کوئی ایسے آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو کہ سیزنل بزنس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ کپڑے کا بزنس صرف سردیوں کے اندر کرتا ہے، لیکن کئی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کپڑے کا بزنس جو ہے وہ سالوں سال کر رہے ہیں، ان کو کئی سال گزر گئے. آپ کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ گرمیاں آ گئیں تو وہ گرمیوں کے اندر آئس کریم کا بزنس شروع کر دیں گے. تو وہ بندہ، آپ مجھے بتائیں، آئس کریم کا بزنس سیزنل نہیں ہے، وہ بندہ سیزنل ہے. کئی آپ آئس کریم کی دکانیں دیکھیں جو سالوں سال چلتی رہتی ہیں، یعنی 12 مہینے چلتی ہیں، ان کے اوپر وہ چلتی رہتی ہیں. آپ بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جو گنے کا رس، میں گنے عام مثالیں دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اب گرمیاں آ گئیں تو وہ گنے کی مشین لگا لیں گے، گنے کا رس بیچنا شروع کر دیں گے. آپ بہت سارے آپ دیکھیں گنے کا رس، گنے کی مشینیں لگائی ہوئی گنے کا رس بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 12 مہینے بیچتے ہیں. تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی کاروبار سمال ٹائم نہیں ہوتا. سمال ٹائم لوگ ہوتے ہیں، سمال ٹائم بزنس مین لوگ جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے لیے کاروبار کرتے ہیں. اب ہمارا جو بزنس ہے
اس بزنس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اس بزنس کو، کیونکہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سمال ٹائم بزنس مین ہوتا ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑے عرصے کا کام کرنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مزاج ایسا بنا ہوتا ہے کہ 6 مہینے یہ کام کرنا ہے، 6 مہینے یہ کام کرنا ہے، 6 مہینے یہ کام کرنا ہے۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں، میں جانتا ہوں، یقین جانے کہ وہ 6 مہینے یہ کام کرتے ہیں، پھر 6 مہینے نیا انہوں نے کام شروع کیا ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ کام جو ہے وہ سمال ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کے کئی ایسے دوست ہوں گے، آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ لیپ ٹاپ بیچ رہے ہوں گے، کبھی وہ کمپیوٹر بیچ رہے ہوں گے، کبھی موبائل بیچنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے وہ جو ہے بکس کتابوں کا کام شروع کر دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا پرابلم جو ہے یہ ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، یہ رویے کا پرابلم ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ مطلب تھوڑی سی ارننگ کر لیتے ہیں، پھر یہ اگلے سٹیپ کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سیزنل بزنس مین۔ تو ہمارا جو کام ہے جس میں آپ موجود ہیں اس وقت، ٹائم جو ہے یہ سیزنل بزنس نہیں ہے، یہ نسلوں میں جانے والا بزنس ہے۔ آج آپ کی کمپنی کو پاکستان میں 19 سال شروع ہو چکے ہیں، 18 سال مکمل کر چکی ہے۔ ان 18 سالوں میں ہزاروں لوگوں کو یہ کمپنی خوشحالی تک پہنچا چکی ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو کسی ادارے میں سیکورٹی گارڈ تھے، آج یقین جانے وہ بڑے بڑے بزنس مین بن گئے ہیں سسٹم کے اندر، وہ بہت بڑی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں۔ تو یہ وہ سسٹم ہے، اور آج بھی یہ کمپنی الحمدللہ شان و شوکت سے آگے بڑھ رہی ہے، زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور بہت ہی شاندار طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ مسائل ہونے کے باوجود بھی یہ کمپنی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس کمپنی کے اندر آتا ہے، اگر وہ تھوڑے عرصے کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے، اس کے رویے کا مسئلہ ہے۔ تو ایٹیچیوڈ کو سیٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تصویر آپ سکرین پہ نظر آپ کو آ رہی ہے، اس تصویر کو ذرا غور سے آپ دیکھیں، اوپر آپ کو لکھا ہوا ہے سکل، یہ سکل نظر آ رہی ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے ایٹیچیوڈ۔ یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جو سمندر کے اندر گلیشیئر ہوتا ہے نا، اب یہ جیسے آپ دیکھیں یہ آئس برگ ہے، ٹھیک ہے، یہ سمندر کے اندر بہت بڑا ہے، دیکھیں سمندر کے اندر بہت بڑا ہے، اور اوپر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، سمندر سے باہر تھوڑا سا ہے اور سمندر کے اندر بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں جو ٹائٹینک جہاز تھا وہ اس کا جو کیپٹن تھا، ٹھیک ہے، جو شپ کیپٹن تھا، وہ جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ اوپر سے تھوڑا سا تودا پڑا ہوا ہے، یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ زمین کے اندر سمندر کے اندر اتنا تھا، بڑا تھا کہ وہ ٹائٹینک جہاز جو اتنا بڑا جہاز جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تباہ نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ٹکرایا وہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ انسان کا اندر چھپا ہوا رویہ ہے، اور جو صلاحیتیں ہیں یہ ہمارے بزنس کے اندر ہونی چاہیے، لیکن صلاحیتوں سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا اندر کا رویہ، وہ میٹر کرتا ہے۔ اس بزنس کے اندر ایک بندہ آ گیا، اب وہ کہتا ہے کہ جی میں مہینے کا لاکھ روپے کہوں گا، لیکن اندر سے اس کی فیلنگ جو ہے وہ کہتا ہے میں تو نہیں کما سکتا۔ وہ اوپر سے مثبت ہے، رویہ اس کا پازیٹیو ہے، لیکن اندر سے وہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں سے وہ کیڑے نکال لیتا ہے، وہ کمپنی سے کیڑے نکال رہا ہے، وہ سینئر میں سے کیڑے نکال رہا ہے، وہ دوسروں کو بلیم کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بجائے کہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اپنے رویے کو ٹھیک کرے۔ جب تک وہ اپنے ایٹیچیوڈ کو بہتر نہیں کرے گا، وہ دوسروں کو جب تک بلیم کرتا رہے گا تو اس کی جو کامیابی اور سکسیس ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ پرابلم ہی ہے کہ اس وقت جو ہے ٹائمز کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اس میں آنے کے باوجود بھی وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، وہ آگے ترقی نہیں کر رہے۔ ان کی آگے نہ ترقی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے رویے کا پرابلم ہے، ان کے ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے، وہ کسی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے اس کے اندر وسعت نہیں ہوگی، آپ کا مائنڈ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوں گے،
آپ بڑے لیول پہ سوچنے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگی، تو آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے ایٹیچیوڈ پہ توجہ دینے کی، اپنے رویے پہ توجہ دینے کی، ٹھیک ہے۔ پھر رویہ جب سیٹ ہو جائے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، گاڑیاں، خوشحالی، گھر، یہ سب چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہر رویہ انسان کا اندر چھپا ہوا ایک ایسا خزانہ ہے، اگر اس خزانے کو تلاش کر لیا جائے اور اس خزانے کو اگر مثبت کر لیا جائے تو انسان جو ہے بہت بڑی اچیومنٹ کر سکتا ہے اور بہت بڑا ایک لیڈر بن سکتا ہے۔ اب یہ فارمولہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ بہت شاندار فارمولہ ہے، میں جب اس کو پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ یہ فارمولہ آپ کے سامنے ہے، سکسیس فارمولہ۔ آپ کی جو سکل ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں 1% ہیں، بی مائنڈڈ، بی نوٹڈ، کہ آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو سکلز ہیں یہ 1% ہے، 1% ہیں، اور آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ 99% ہے۔ یہ بہت ایک عام چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ بہت اچھے ٹرینر ہیں، آپ بہت اچھے موٹیویٹر ہیں، آپ بہت اچھے بولنے والے ہیں، آپ جناب کتابیں آپ نے دنیا جان کی پڑھ لی ہیں، آپ جو ہے مطلب ہر ٹریننگ کوئی نہیں چھوڑتے، آپ کی پروسپیکٹنگ بہت اچھی ہے، سب کچھ بہت زبردست ہے، لیکن ایک ایٹیچیوڈ خراب ہے تو سب پہ پانی پھر جائے گا، ایک رویہ ٹھیک نہیں ہے تو سب پہ پانی پھر جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے نالج کا، کوئی فائدہ نہیں ہے سب چیزوں کا۔ ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ۔ میں اگر مجھ سے آپ کا رویہ سب، تو آپ دیکھیں ایک بندہ بالکل للہ سا ہے، مطلب بندہ جو ہے اتنا سہنا نہیں ہے، سادہ سا ہے میری طرح، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے چل جائیں گی، لیکن ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے تو نہیں چلے گا کام۔ 99% آپ کا برادر اینڈ سسٹر ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے۔ اپنے اندر جذب پیدا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، جب اپنے اندر برداشت پیدا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سکسیس فارمولہ ہے جی، آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے 99% ہے، اور آپ کا جو سکلز ہیں وہ جو ہے وہ 1% ہے۔ آئیے ایٹیچیوڈ آف بوس، اب آپ نے کون سا رویہ بنانا ہے اس پہ بات ہونے لگی ہے۔ ایٹیچیوڈ آف اے بوس بہت شاندار بات ہے جی، بڑی زبردست ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ ڈو یو ایگری یو آر اے بوس ٹوڈے؟ سوال، ایک کوشچن آ گیا کہ آپ کیا اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں، کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ آج آپ بوس ہیں؟ جی یس، میں بوس ہوں، میں خود میں کہتا ہوں میں بوس ہوں، میں اپنے اس بزنس کا بوس ہوں، میرا کام ہے، میرا کاروبار ہے، میں خود اپنے بوس کا اس کا بزنس کا ذمہ دار ہوں۔ واٹ از اے بوس؟ بوس کیا ہوتا ہے؟ ریسٹورینٹ اونر، جیسے ایک ریسٹورینٹ کا مالک ہوتا ہے، ایک ہوٹل کا مالک ہوتا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ ایک ہوٹل کا مالک ہے، کیا اس کی نظر ہر چیز پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا اس ہوٹل کے اندر، اس ریسٹورینٹ کے اندر کھانا ٹائم پہ بن رہا ہے؟ کیا اس ریسٹورینٹ کے اندر جو ہے پراپر طریقے سے سروسز دی جا رہی ہیں؟ کیا اس جو آپ اس کے امپلائی ہیں جو اس ہوٹل کے اندر کام کرتے ہیں، ریسٹورینٹ کے اندر، وہ پراپر کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ بوس، یہ اونر خیال ان چیزوں کا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ڈیفینیٹلی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، مالک کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، اور جو ہر چیز پہ نظر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ امپلائی ہوتا ہے اور کام چور ہوتا ہے جو امپلائی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو بوس کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہاں جی بالکل بوس۔ آر یو ریئلی بوس؟ آر یو ریئلی اے بوس؟ کیا حقیقت میں آپ بوس ہیں؟ اب کیسے بوس ہوتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ جو بوس ہوتا ہے وہ 100% لرننگ کرتا ہے، وہ 100% سیکھتا ہے اپنے کام کو، وہ زبردست طریقے سے اپنے کام کو لرن کرتا ہے۔ اس نے، میں یہاں پہ ریسٹورینٹ کی مثال آ رہی تھی، اب جو ریسٹورینٹ کا مالک ہوتا ہے اسے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اسے سمجھ ہوتی ہے کہ ہوٹل چلانا کیسے ہے، مینجمنٹ کیا ہے، کسٹمرز کے کیا کیسے ڈیل کرنا ہے، امپلائی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سیم لائک اگر آپ بوس ہیں، اب میں آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہوں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بوس کے جو ہے اپنے بزنس کے بوس ہیں، آپ اپنے خود بوس ہیں،
تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے 100% اپنے بزنس کو سیکھ لیا؟ جب ایک بندہ کہتا ہے یہ فراڈ ہے تو وہاں پہ ہمارا جو ہے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا موٹیویشن لیول 0 پہ چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہی کوئی نہیں ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی پروڈکٹ کے ریزلٹ نہیں ہے تو ہمارا موٹیویشن لیول 0 پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ پروڈکٹ خود سیکھی ہی نہیں اور پروڈکٹ یوز ہی نہیں کی ہم نے. جب تک ہم پروڈکٹ خود سیکھیں گے نہیں اور پروڈکٹ کو یوز نہیں کریں گے تو کوئی بھی چاہے گا تو ہمیں ڈی موٹیویٹ کر دے گا. کیا ہم نے اپنی بزنس کے تینوں لیول کو سیکھا؟ اگر ہم براؤنز ممبر ہیں یا ممبر ہیں تو کیا ہم فاؤنڈیشن لیول کو سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم گولڈ ممبر یا کور لیڈر ہیں تو کیا انٹرمیڈیٹ لیول کو سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم سینئر لیڈر ہیں، ایس ایم ہے، برونز لائن ہے، سلور لائن ہے، گولڈ لائن ہے، تو کیا ہم نے سینئر لیول کو سیکھا؟ تو یہ چند سوالات ہیں، وہ سوالات ہیں کہ ہماری لرننگ تو 0 ہے لیکن ہم بلیم کرنے میں 100% ہیں. ہم دوسروں کو ہم کہتے ہیں کمپنی چینج کر لے اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں فلانا لیڈر اپنے آپ کو چینج کر لے، ہم کہتے ہیں ٹیم چینج اپنے آپ کو کر لے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا یا نہیں کیا؟ جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اور 100% لرننگ کی طرف نہیں جائیں گے، اس کام کو سیکھ کے نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کے محتاج ہوں گے. ہم کرائے کے ٹرینر بلائیں گے، ہم جو ہے پھر ان لوگوں کو بلائیں گے جو ہمارے بزنس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، جن کا انٹرسٹ صرف جو ہوگا کہ وہ جو ہے وہ مطلب بس ہمیں مطلب میں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ مطلب ہم دیکھیں کیا ہم پروڈکٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، کیا ہم پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ پراپر کر سکتے ہیں. ہماری پروڈکٹ تو بہت آسان ہے، جب ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم دوسروں کے محتاج ہوں گے. بھائی ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. ہم پھر لوگ ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کوئی بندہ آئے اور ہماری جو ہے نا ہمارا سہارا بنے. تو مجھے بتائیں سہاروں پہ کیسے کام پھر چلے گا؟ کس طریقے سے سہاروں پہ کام چلے گا؟ وہ آگے بندہ نہیں بڑھ سکتا. جو باس ہوتا ہے وہ تمام چیزوں میں اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، تمام ایسپیکٹ کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. کیا یہ بات ہو گئی؟ 100% لرننگ کرنی ہے، 100% چینج ہونا ہے، 100% چینج ہونا ہے، 100% آپ نے چینج ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایکسٹرنل بھی چینج ہونا ہے، آپ نے انٹرنل بھی چینج ہونا ہے. اب ایکسٹرنل اور انٹرنل میں چینجنگ کیا ہے سن لیں. آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، سنیں اس کو، میکنگ اے ونر فرسٹ امپریشن، آپ کا ونر ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یہ ایکسٹرنل کی بات کر رہا ہوں. دی امپورٹنس آف پروفیشنل امیج ان 21st سینچری، آج 21ویں صدی میں پروفیشنل امیج جو ہے اس کی امپورٹنس ہے. آج لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں جو پروفیشنل ہے. آج ہم کمیونیکیشن ایج کے اندر ہیں، آج ہم انفارمیشن ایج کے اندر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امیج اسٹریٹجک امیج ہونا چاہیے، ڈپلومیٹک امیج ہونا چاہیے. اس کے بعد ایکسٹرنل امیج کے اندر آپ نے کیا چینج کرنا ہے؟ آپ کی اپیرنس چینج ہونی چاہیے. آپ کی کلوتھنگ، کپڑے آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہیئر سٹائل آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آئی امپریشن، آپ کی آنکھوں کا اظہار اچھا ہونا چاہیے. چہرے پہ سمائل ہونی چاہیے. باڈی لینگویج ہونی چاہیے. چارم از سینشول فیلنگ، آپ کی فیلنگ چینج ہونی چاہیے. یہ تھا آپ کا ایکسٹرنل چینجنگ. کل کی ٹریننگ میں میں نے بات کی تھی، 12 سبجیکٹ بتائے تھے جو فائنینشیل ایجوکیشن کے، وہ بھی آپ کل سن لیں کل کی ٹریننگ میں. اور انٹرنل چینجنگ کے اندر آپ کی کیا اور چینج ہونا چاہیے جی؟ اب ایکسٹرنل چینجنگ کے اندر دیکھ لیں، آپ کی ایکسٹرنل کی بات ہوگی، آپ انٹرنل کی بات میں کرنے لگا ہوں. آپ کی جو انٹرنلی پرسنالٹی آپ کی جو ہے اندر سے مضبوط ہونی چاہیے. آپ کا مائنڈ سیٹ کاروباری مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. نالج مینجمنٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر، کون سا نالج کس ٹائم لینا ہے. آگے انٹرپرسنل ریلیشن شپ سکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے بات کرنی ہے، کس بندے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. آپ کا ٹیچر ہے تو ٹیچر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اس کو کیسے انوائٹ کرنا ہے. آپ کا دوست ہے اس کو کیسے انوائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد
آپ کی اپریسیشن، آپ کے اندر اپریسیشن والا عمل ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو اپریشیٹ کر سکیں، دوسروں کو آپ اپریشیٹ کر سکیں. ہارڈ ورکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ محنت کرنے والے ہونے چاہیے، آپ کا رویہ پازیٹو ہونا چاہیے، لیڈرشپ آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے فالوور پیدا ہونے چاہیے. اور 5 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. 5 چیزیں یہ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ کے اندر بلیف ہونا چاہیے. چونکہ واقعہ میں بلیف پہ آ کے بات نہیں کروں گا. چینج جب اپنے آپ کو کرنا ہے تو آپ کے اندر بلیف ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. آپ کے اندر پرسسٹنسی ہونی چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے. آپ کے اندر پریپریشن ہونی چاہیے، ویل پریپیئرڈ ہونے چاہیے. آپ تیاری آپ کریں اپنے بزنس کی. اور آپ دیر ہونے چاہیے، دلیر ہونے چاہیے. اور پے، آپ کو اپنی کامیابی کے لیے قیمت ادا کرنی چاہیے. یہ 5 چیزیں ہوں گی. ان 5 چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ 100% چینج کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. 100% لرننگ، 100% چینج. 100% بزنس مین بننا ہے آپ نے. 100% بزنس مین. یوز پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے. سینڈ انویٹیشن، دعوت دینی ہے. وزٹ ٹو ٹائم CHQ، اور آپ نے لیڈر بننا ہے. اور جب آپ 100% بزنس مین بنیں گے تو آپ کو پھر چائنا ہیڈ کوارٹر سے آئے گا، مطلب آپ کو انویٹیشن آئے گی کہ آئیں ہمارے چائنا ہیڈ کوارٹر کو وزٹ کریں. کمپنی کو آپ دیکھیں گے جا کے، ٹور بھی کریں گے. جب 100% آپ بزنس مین بنیں گے. 100% لرننگ، 100% چینج اور 100% بزنس مین بننا ہے. یہ ہم نے پہلی سلائیڈ کو مکمل کر لی. اب دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہم. تو آپ توجہ سے بات سمجھ لیں. اسٹارٹ چینجنگ یور لائف بائی چینجنگ یور ایٹیچیوڈ. آپ اگر زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنا ایٹیچیوڈ. یہ شکل ٹھیک ہے یا یہ شکل ٹھیک ہے یا یہ شکل ٹھیک ہے، ان شکلوں سے نکل کے ادھر آنا ہے. چہرے پہ سمائل، مسکراہٹ. آپ بزنس مین لگیں. آپ اپنے کپڑوں سے بزنس مین لگیں. آپ اپنے جوتوں سے بزنس مین لگیں. آپ اپنے ہیئر سٹائل سے بزنس مین لگیں. آپ کا جو بیگ ہے وہ بیگ سے بزنس مین لگیں. آپ اپنی گفتگو سے بزنس مین لگیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے تو ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا پڑے گا. ایٹیچیوڈ ہی آپ کے اپنی زندگی کو چینج کرے گا. اسٹاپ ٹاکنگ نیگیٹو تھنگس فرام نو. آج سے ہی نیگیٹو چیزیں بند کر دیں. نیگیٹو چیزیں بند کر دیں. بجائے جتنا ٹائم آپ ضائع کرتے ہیں منفی چیزوں پہ بات کرنے پہ، اتنا ٹائم آپ پازیٹیو چیزوں پہ بات کریں، پروڈکٹیو چیزوں پہ بات کریں، بزنس کی گرو پہ بات کریں. if you are really want to be successful، اگر آپ حقیقت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نیگیٹو چیزوں کو ڈسکس کرنا بند کر دیں اور اپنے بزنس کو حالات کے مطابق پلان کریں. اپنے کاروبار کو حالات کے مطابق پلان کریں. ہم نیگیٹو کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں اٹس اے ٹف مارکیٹ. مارکیٹ بڑی نیگیٹو ہے جی. دنیا میں کون سی چیز پازیٹو ہے مجھے بتائیں؟ ہر چیز کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہے. حتیٰ کہ دنیا کے اندر وہ چیزیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو نیگیٹو کبھی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے بارے میں معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں، اسلام کے بارے میں مسکنسپشن پھیلائی جاتی ہے. اسلام دنیا کا بہترین دین ہے، ہم تو بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں ہمیشہ کھرچ کے کہ کوئی بھی چیز ٹف نہیں ہوتی. ٹف ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ہماری سوچ، ہماری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ٹف ہوتی ہے. مارکیٹ ٹف نہیں ہے. ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے جب نالج نہیں ہوگا تو پھر وہ لومڑی والی بات ہو جائے گی جو میں نے پہلی ٹریننگ میں بات کی ہے. جب بندہ پوچھے گا سپولینا کیا ہے تو ہم کہیں گے سپولینا جو ہے کیپسول کی شکل میں ایک پروڈکٹ ہے، کھا لیں. اب بندہ کہے گا یہ چٹوسان ہے، یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے بات کھاؤ یار، پتہ کوئی نہیں ہے. اب بندہ کہے یہ کیلشیم ہے، مارکیٹ کا کھاؤں گا، تمہارا کیلشیم کیوں کھاؤں، مہنگا ہے. تو ہمارے پاس جب نالج نہیں ہوگا تو پھر وہ آگے سے انکار کر دے گا. تو ہم کہیں گے یار بڑا ٹف مارکیٹ ہے، لوگ کہتے ہیں پروڈکٹ مہنگی ہے. آپ نکالیں نا 400 ملی گرام کیلشیم کا ریٹ نکالیں، گوگل سے پوچھیں. 5 کلو گوشت کے اندر 400 ملی گرام جو ہے 400 ملی گرام کیلشیم پایا جاتا ہے. ہمارے ایک ساشے کے اندر 400 ملی گرام کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ 273 روپے کا ہے. اب زنک جو ہے 15 ملی گرام زنک جو ہے انسان کے جسم کو چاہیے. 11.5 کلو سیب کے اندر 15 ملی گرام زنک پایا جاتا ہے.
اور حساب لگائیں کتنا بنے گا، تو ہمیں 15 ملی گرام 4 کیپسول سے ملتا ہے، اور 4 کیپسول ہمارے 200 روپے کے بنتے ہیں۔ اب جس کے پاس نالج نہیں ہوگا تو اس کے لیے تو مارکیٹ ٹف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی۔ ہم نے نالج لینا ہے، ہم نے باقاعدہ ہر چیز کو سیکھنا ہے۔ جب آپ چیز کو سمجھ آئیں گے تو آپ کے لیے جو ہے کام کرنا آسان ہو جائے گا، پھر ٹف نہیں ہوگا۔ پیپل ڈونٹ ایگری، لوگ اتفاق نہیں کرتے۔ بھائی لوگ کیوں اتفاق کریں؟ کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کر لو کہ لوگ مجھے کیوں جوائن کریں، میرے اندر وہ کیا چیز ہے کہ لوگ میرے ساتھ آ کے جوائن کر جائیں؟ جب ہمارے اندر کچھ چیز نہیں ہوگی تو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو اتنا امپروو کر لو کہ لوگ تمہارے ساتھ جڑنا پسند کریں، لوگ خوشی محسوس کریں کہ یار یہ میرا اپ لائن ہے، یہ میرا سپونسر ہے، تو اپنے آپ کو امپروو کریں۔ لوگ ایگری کریں گے، 100% ایگری کریں گے جب ان کو رائٹ نالج ملے گا، جب رائٹ ان کو انفارمیشن ملیں گی، جب رائٹ ان کو ڈائریکشن ملے گی، جب صحیح ان کو نالج ملے گا تو صحیح لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کو فالو کریں گے۔ آئی ڈونٹ ہیو منی، لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یار یہاں کون سا 1 کروڑ روپے لگنے جا رہا ہے؟ یہاں تو چند ہزاروں روپے لگے گا جس سے آپ کام کی شروع کر لیں گے۔ کیا فریج لیتے وقت، جب فریج لیا تھا اس وقت پیسے کہاں سے آئے تھے؟ جب ایک بندے نے موٹر سائیکل لیا تھا اس وقت پیسے کہاں سے آ گئے؟ جب موبائل لیا تھا 40,000 روپے والا اس وقت پیسے کہاں سے آ گئے؟ جب دبئی جانے کے لیے پلاننگ کر لی تھی کہ دبئی جائیں گے 3 لاکھ روپے لگے گا تو وہ بھی پیسے ارینج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 5,000 روپے کا جوتا لیا وہ پیسے ارینج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ارینج ہو جاتی ہیں، لیکن جب کیریئر کی بات آتی ہے، مستقبل کی بات آتی ہے، فیوچر کی بات آتی ہے تو کیوں نہیں پیسے ارینج ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ پرائرٹیز میں پرابلم ہے، ترجیحات میں پرابلم ہے۔ جب انسان کی ترجیحات میں جو بھی چیز آ جائے تو انسان کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر ریسورسز نہ ہونے کے باوجود بھی انسان ریسورسز بنا لیتا ہے۔ پیسے نہ ہونا پرابلم نہیں ہے، ترجیح ہونا پرابلم ہے، پرائرٹی ہونا پرابلم ہے۔ جب کسی چیز کو آپ پرائرٹی پہ لے آتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آگے لاسٹ میں لکھا ہے مین اٹس یور لائف، اور بندیا یہ سوچ تیری زندگی ہے، یہ کبھی زندگی کو بھی ترجیح پہ رکھ، یہ ایک دفعہ ملنی ہے۔ اور کبھی زندگی کے اندر یہ بھی سوچ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں وہ تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے اگر لاکھ روپے کمانا بنایا ہے تو یہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے اگر دنیا کی بہترین گاڑیاں اس وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے تو یہ تمہارے لیے ہے۔ اگر اچھے گھروں میں رہنا یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ کبھی اس کے بارے میں بھی سوچو۔ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی کہانیاں پڑھ لو، وہ سکریچ سے شروع ہوئی ہے۔ میں آج کل اپنی ٹیم کو ایک بک پڑھا رہا ہوں، بزنس آف 21st سینچری۔ میں کتاب پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایڈیسنس ان پڑھ تھا، ایڈیسن جو تھا وہ ان پڑھ تھا، لیکن وہ ایک امیر شخص بنا امریکہ کا۔ ہینری فورڈ ایک ان پڑھ تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ امیر شخص بنا۔ آپ مسٹر ہونڈا کی کہانی پڑھیں، جو ہونڈا موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں، جس نے ہونڈا بنایا، ہونڈا کمپنی بنائی، اس کو پڑھیں۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، زیرو سے شروع کیا۔ KFC کی کہانی پڑھیں، کرنل سینڈر کی، زیرو سے شروع کیا۔ آپ رے کورک کی کہانی پڑھیں، ایک مووی ہے دی فاؤنڈر جو میکڈونلڈ پہ بنائی گئی ہے، اس مووی کو دیکھیں۔ جو رے کورک ہے اس نے میکڈونلڈ کا آغاز زیرو سے کیا، آج دنیا کے ہر کونے میں میکڈونلڈ ہے۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ پیسوں کی بات نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میری ٹیم میں کئی ایسے موجود ہیں کہ جن کے پاس 100 روپے نہیں تھا آج ایسے میں۔ جب آپ کی ترجیحات بن جاتی ہیں کامیابی تو اللہ تعالیٰ سے کئی ریسورسز پیدا کر دیتا ہے، انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو برادر یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں کہ مارکیٹ ٹف ہے، لوگ ایگری نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اور بندے تیری زندگی ہے، یہ اس زندگی کا فیصلہ خود کر۔ جس دن تم نے زندگی کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے زندگی کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ آپ معاشرے میں لوگوں کو دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں یار زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ کہے گا بس گزر رہی ہے یار، جو وقت گزر جائے۔ جیسے زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر برڈن ڈال دی ہے
زندگی اس کے لیے جو ہے بوجھ ہے. زندگی بوجھ نہیں ہے بھائیو، زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس زندگی کو خوشی کے ساتھ گزاریں. زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، لیکن خوشیوں کو غم کے اوپر ترجیح دے دیں تو زندگی اچھے گزرے گی. اگر خوشیوں کے اوپر مایوسی لے آئیں گے تو زندگی مایوسی سے گزرے گی. روزانہ کا دن آپ کے لیے عذاب ہوگا، روزانہ صبح عذاب ہوگی. اگر زندگی کے اندر آپ خوشیوں کو ترجیح دیں گے تو روزانہ کی جو زندگی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جنت بنے گی، آپ کی زندگی جو ہے خوشحالی بنے گی، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. آپ حالات ٹف ہونے کے باوجود بھی آپ اچھی زندگی گزاریں گے. آپ غربت کے اندر بھی موٹیویٹ ہوں گے، آپ ناکامیوں کے اندر بھی امید والے ہوں گے، آپ چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے سخی ہوں گے، آپ جو ہے کشادہ دل والے ہوں گے. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپنی خوشیاں لے کے آنا ہے، اور زندگی کے اندر جو ہے مایوسیوں کی نکالیں اور اپنے آپ کو جو ہے ایک بڑا شخص بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں. If you do not set your destination, you will never reach there. برادر اینڈ سسٹر، جب تک آپ اپنی منزل سیٹ نہیں کریں گے، اپنی منزل نہیں بنائیں گے، اپنے گول نہیں بنائیں گے تو کبھی بھی آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. ایک بندہ ہے جو سفر تو کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی منزل کیا ہے. ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں ٹریننگ میں، آپ بھی سن لیں. آپ کسی بھی بس سٹینڈ پہ جائیں، کسی بھی ٹرمینل پہ جائیں، کسی بھی اڈے پہ جائیں اور انہیں کہیں کہ مجھے ٹکٹ دے دیں. آپ ڈیبو کے اڈے پہ جائیں اور انہیں کہیں مجھے ٹکٹ دے دیں. اب وہ آگے سے کیا کہیں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کہیں میں نے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے ٹکٹ دے دیں بھائی، مجھے ٹکٹ دیں. تو وہ آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے، بلکہ سیکورٹی گارڈ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس کو 2-4 ڈنڈے لگاؤ، اس کو باہر نکالو. یہ پاگل ہے بھائی. جب آپ جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کی منزل کدھر ہے؟ آپ نے کراچی جانا ہے، آپ نے لاہور جانا ہے، آپ نے پشاور جانا ہے، آپ نے جانا کدھر ہے؟ تو آپ کہیں گے یار میں نے کہیں نہیں جانا، مجھے ٹکٹ دے دو. وہ ٹکٹ نہیں دیں گے کیونکہ وہ اس کو ٹکٹ دیتے ہیں جس کی کوئی منزل ہوتی ہے. سیم لائک آپ کاؤنٹر پہ گئے، آپ نے کہا یار لاہور کا مجھے ٹکٹ دے دیں، تو وہ کہیں گے ہاں جی 10 بجے بس جائے گی، یہ ٹکٹ لے لیں، آپ ویٹ کر لیں. تو ایک بات ہمیشہ سمجھ لیں کہ جس کی منزل ہوتی ہے اس کو مسافر کہتے ہیں، اور جس کی منزل نہیں ہوتی اس کو آوارہ کہتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مسافر بننا چاہتے ہیں یا اس زندگی کے اندر آوارہ بننا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے. بہت سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کی منزل کیا ہوتی ہے؟ گھر کے ٹماٹر پورے کرنا، گھر کا دھنیا پورا کرنا، گھر کی دہی پوری کرنا. ٹھیک ہے، ان کا کچن فوکس ہوتا ہے. یہ کوئی منزل ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہم ٹماٹر پورے کریں، ہم دھنیا پورا کریں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پورا کریں. اگر ہم اس سے بڑا سوچیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی گول نہیں ہے، کوئی آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کے ڈریم نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اپنی زندگی جو ہے آوارہ گزارنا چاہتے ہیں یا مسافر والی گزارنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی مسافر والی گزاریں گے تو منزل آئے گی اور منزل پہ آپ لازمی پہنچیں گے. آپ ایک کامیاب شخص بنیں گے، آپ ایک لیڈر بنیں گے، آپ جو ہے ایک پہچانے جانے والی شخصیت بنیں گے. آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی میں پہچانے والے بن جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ شہر میں پہچانے جائیں گے، ایک وقت آئے گا ملک میں پہچانے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ بین الاقوامی سطح تک بھی آپ پہچانے جا سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہوگا کہ اپنی منزل کو سیٹ کرنا ہوگا، اپنے گول بنانے ہوں گے، اپنے ڈریم بنانے ہوں گے. جب گول اور ڈریم بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ منزل بھی آ جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر راستہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، راستہ جتنا مرضی خوبصورت ہو یہ بات یاد رکھیں
کہ منزل جتنی مرضی خوبصورت ہو راستہ بن جاتا ہے. راستہ جتنا مرضی خوبصورت ہو اگر منزل نہ ہو تو راستے کا خوبصورت ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے. جن کی منزلیں ہوتی ہیں وہ پہاڑوں میں سے راستہ بنا لیتے ہیں اور جن کی منزلیں نہیں ہوتی ان کے ساتھ پھولوں کی سیج والا بھی راستہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے. تو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں اپنی منزل بنانی ہوگی, ہمیں اپنا ڈریم بنانے ہوں گے. آگے اف یو ڈو ناٹ میک یور اسٹینڈ, کہتے ہیں اپنا اسٹینڈ نہیں لو گے, یعنی کہ اپنے قدم خود نہیں جماؤ گے, خود آگے نہیں بڑھو گے, خود لیڈر نہیں بنو گے, خود جو ہے اپنی کامیابی کے لیے آگے نہیں بڑھو گے, خود اپنے باس نہیں بنو گے, خود سیکھو گے نہیں, خود چینج نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ ادر ول میک دیر فار یو, دوسرے لوگ آپ کو استعمال کریں گے, آپ دوسروں کے لیے کام کریں گے, آپ دوسروں کی کامیابی کے لیے جو ہے اپنا وقت گزاریں گے, آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے لگیں گی. اف یو ہیو نو پلان فار یور فیوچر, اگر آپ کا اپنے مستقبل کے حوالے سے پلان نہیں ہوگا, اگر آپ کے پاس اپنے مستقبل کے حوالے سے پلان نہیں ہوگا, فیوچر کا پلان نہیں ہوگا آپ کے پاس, آپ کے اپنے مستقبل کا پلان نہیں ہوگا, یو ول بیکم جسٹ اے ٹول ان ادر پلان, تو آپ دوسروں کے لیے ٹول بن جائیں گے, آپ کو دوسرے استعمال کریں گے, آپ کو دوسرے استعمال کر کے خود تو کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیں گے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا پلان بناؤ, اپنے مستقبل کا پلان بناؤ, اپنے فیوچر کا پلان بناؤ. جب آپ اپنے فیوچر کا پلان بناؤ گے, اپنے مستقبل کا پلان بناؤ گے تو ایک وقت آ جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کہ آپ کا مستقبل بن جائے گا. اگر یہ نہ کر پائے, اپنے مستقبل کی پلاننگ آپ نہ کر پائے تو یو ول بیکم جسٹ اے ٹول ان ادر پلان, آپ کے دوسرے لوگوں کے جو پلان ہیں. اس کی منظر ایسے ہے کہ ایک شخص نے پلازے بنانے کا پلان کیا ہے, پلازا بنانے کا پلان کیا ہے, تو اس میں جو مستری ہے, جو ٹھیکیدار ہے, جو مزدور ہے, وہ پلازا بنانے والا جو مالک ہے اس کے لیے یہ سارے ٹول ہیں, سب ٹول ہیں, یہ وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. پلازا جب بنتا ہے تو پلازا بن جانے کے بعد پلازے کا مالک انجوائے کرتا ہے, اس پلازے کو بنانے والا مستری انجوائے نہیں کرتا, اس پلازے کو بنانے والا ٹھیکیدار انجوائے نہیں کرتا, اس پلازے کو بنانے والا مزدور اس پلازے کی انکم کو انجوائے نہیں کرتا. تو اس لیے اپنا پلان بنا لو, وقت سے پہلے اپنا پلان بنا لو, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا فیوچر بن جائے گا. آئیے یہاں پہ اگلی سلائیڈ کی طرف ہم جاتے ہیں. سکسیس سٹارٹ فرام گول, کامیابی کا آغاز گول سے ہوتا ہے اور ہمارے جو گول ہیں وہ گول مول ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے تو کامیابی نہیں مل رہی. جب آپ کے گول آپ کے گول مول ہوں گے تو ہم بھی پھر گول مول ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہوگا, ہمیں چکر آئیں گے, ہم ٹائمز کے اندر آ کے بھی جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوں گے. اتنے بڑے سمندر کے اندر بھی آ کے ہم ہیرے تلاش نہیں کر پائیں گے, اتنے بڑے سمندر کے اندر بھی ہم اپنی کامیابی کو تلاش نہیں کر پائیں گے, کیونکہ گول جو کوئی نہیں ہے, ہمارے ڈریم جو کوئی نہیں ہے. اپنے ڈریم بنائیں. میرا ڈریم تھا خدا کی قسم, جب میں پنڈی میں آیا تھا تو میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا. میرا گول تھا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. میری والدہ نے گاؤں میں رہ کے یقین جانے گاؤں میں رہ کے بھینس رکھ کے دودھ بیچا اور ہمیں پالا پڑھایا. تو میرا ڈریم تھا کہ میں والدہ کو اچھی زندگی دے سکوں. تو میرا یہ گول تھا. آج میں نے والدہ کو اسلام آباد میں 1.5-2 کروڑ کے گھر میں ملکہ بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ میرا ڈریم تھا, پورا کیا. سیم لائک آپ کی والدہ نہیں ہے, آپ کے والد نہیں ہیں, آپ کے بچے نہیں ہیں. کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں, آپ ایک اچھی زندگی گزاریں؟ تو اپنی زندگی کے ڈریم بنائیں, اپنی زندگی کے گول بنائیں. جس دن گول بن گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی. آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آپ کو کنکر نظر آئیں گے. آپ یہاں پہ ذرا سلائیڈ کی طرف دیکھیں, یہاں پہ پہلے نمبر پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کھڑے ہیں, آپ کا ویژن ہے اور یہاں پہ ڈیفیکلٹیز ہیں. اگر آپ نے مشکلات کو بڑا سمجھ لیا, اگر آپ نے مشکلات کو اپنے سر پہ سوار کر لیا تو آپ کے گول آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جب آپ نیگیٹو چیزوں پہ نظر دیتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آتی. یہ دنیا کا اصول ہے.
آپ نے دماغ میں یہ بات سیٹ کر لی ہے کہ میں نے ہر چیز سے نیگیٹو چیز نکالنی ہے تو نیگیٹو ہی آئے گی. یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچ لیا ہے کہ میں نے اس چیز میں سے منفی چیزیں نکالنی ہے تو منفی آئیں گی. جب آپ نے دماغ میں یہ بات سیٹ کر لی ہے کہ ہر چیز میرے راستے میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، تو کبھی بھی گول نظر نہیں آئیں گے، کبھی بھی آپ اپنے ڈریم کو حاصل نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ نے کیا کر لیا، اپنے گول کو بڑا کر لیا، اپنے گول کو بڑا کر لیا، اپنے گول کو بڑا کر لیا، تو مشکلات چھوٹی نظر آئیں گی. مشکلات آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی. آپ کو مشکلات رستے کا کنکر نظر آئیں گے. اگر آپ نے گول کو چھوٹا کر لیا تو آپ کو مشکلات پہاڑ نظر آئیں گے. آپ کو اتنی بڑی دیواریں نظر آ جائیں گی کہ آپ کوئٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر گول کو بڑا کر لیا تو آپ مشکلات کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ مشکلات کو اٹھا کے پھینک دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. گول ورسز ڈیفیکلٹیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ میں نے آسانی کو جوڑ دیا ہے، ہر مشکل کو میں نے آسانی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. تو سیم لائک جہاں گلاب کا پھول ہوگا تو وہاں کانٹے بھی ہوں گے، جہاں گلاب کی پھول کی خوشبو ہوگی تو وہاں کانٹوں سے گزر کے گلاب کے پھول تک پہنچنا ہوگا. جہاں جتنی خوبصورت منزل ہوگی وہاں مشکلات کا سامنا کر کے وہاں تک پہنچنا ہوگا. بڑے خوابوں کے لیے بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور یہاں پہ قربانی کیا ہے کہ آپ نے وقت کی قربانی دینی ہے. آپ نے وقت کی قربانی کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی قربانی دینی ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی مشکلات چھوٹی ہوں گی اور آپ کے گول بڑھ جائیں گے. آگے جی، اپریشیٹ فار وٹ یو ہیو. اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، شکر ادا کیا کریں. گریٹیچیوڈ اپنائیں. گریٹیچیوڈ کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری والا رویہ. ہمارے پاس اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دی، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ نے آپ کو دماغ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت شکل دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائمز کا پلیٹ فارم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین دے دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا اس کو اپریشیٹ کرو. شکر گزاری والا ایٹیچیوڈ جو ہے اپناؤ. ڈونٹ ایکسپیکٹنگ ادر ٹو بی تھینکفل. اور کبھی یہ امید نہ کریں کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کا شکر ادا کریں گے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے مطلب آپ کی شکر گزاری کے لیے کھڑے ہوں گے. اپنی شکر گزاری خود کریں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں. آپ بہت زبردست ہیں یار، اللہ نے آپ کو بہت اچھا پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو جانور بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو لے کے آگے چلیں. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، تم اور شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، تم اور شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو اللہ اس طریقے سے آپ کو بہت کچھ دینا شروع کر دے گا. تو اس طریقے سے شکر گزاری والا ایٹیچیوڈ اپنائیں، مایوسیوں والا ایٹیچیوڈ نہ اپنائیں. دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے زیرو سے آغاز کیا اور جو تھا اس پہ شکر ادا کیا، آگے بڑھ گئے اور کامیاب ہو گئے. تو اس طریقے سے آپ بھی شکر گزاری کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اپنائیں. موسٹ پیپل آر مور ٹو ویژول کنسرن. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں. اپنے آپ کو ظاہری شکل میں بہتر کریں. آپ کے پیٹ میں کیا ہے، آپ نے کھانا کیا کھایا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، آپ کیسے نظر آتے ہیں، آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، آپ جوتے کیسے پہنتے ہیں، آپ کی شکل و صورت کیسی نظر آ رہی ہے، یہ لوگ دیکھتے ہیں. تو اپنی ظاہری شکل و صورت کو بہتر کریں، اپنے کپڑوں کو اچھا کریں، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کریں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے متاثر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اور نمبر 3 پہ ہم پڑھ رہے ہیں جی، مائنڈ سیٹ آف لویلٹی. اپنا رویہ جو ہے وہ وفاداری والا بنائیں. اپنے آپ وفادار بنیں. ٹھیک ہے، اپنے اندر جو ہے لویلٹی پیدا کریں، وفاداری پیدا کریں.
کس کے ساتھ وفادار بننا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں. جیسے یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، ایک والد ہے اور والد نے اپنی بچی کو اٹھایا ہوا ہے. جیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اندر وفادار بندہ جو ہے، لائل جو ہوتا ہے، اس کے اندر صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے وفادار بننا ہے آگے چل کے اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں. اب دیکھیں جیسے واٹر کین فیل اٹ. اب جیسے انسان کے اندر وفاداری نہیں ہوگی تو یہ بھی انسان جو ہے، جیسے اس پانی کے اندر یہ گندگی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نظر آ رہی ہے، تو اسی طریقے سے جس کے اندر وفاداری نہیں ہوتی وہ بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، وہ بھی اس کے اندر بھی نقائص پیدا ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ لائر یور ڈیسیژن، جو فیصلہ کر لیا پھر اس کے ساتھ وفادار ہو جاؤ. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو پھر میں فیصلے کو ثابت کرتا ہوں کہ جو فیصلہ میں نے کیا وہ ٹھیک کیا. اب آپ نے بھی جو فیصلہ کیا کہ میں نے اس کام میں کامیاب ہونا ہے، میں نے اچیور بننا ہے، میں نے لیڈر بننا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ جب تک آپ اپنے فیصلے کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے. وہ لوگ جو فیصلے کر کے فیصلوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کی معاشرے میں ریسپیکٹ بھی نہیں ہوتی، ان کی عزت بھی نہیں ہوتی. تو آپ کو لائل بننا پڑے گا، اپنے ڈیسیژن کے ساتھ، اپنے فیصلوں کے ساتھ لائل بننا پڑے گا. آگے لائل ٹو یور گول، آپ کو اپنے گول کے ساتھ لائل بننا پڑے گا، اپنے ڈریم کے ساتھ لائل بننا پڑے گا، اپنے خوابوں کے ساتھ لائل بننا پڑے گا. ایک انچ بھی مشکلات کے اندر اپنے خوابوں سے پیچھے نہ ہٹیں، ایک انچ بھی خوابوں سے پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، خوابوں کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. جو ڈریم بنا لیے ہیں کہ والدین کو حج کرانا ہے، والدین کو اچھے گھر میں رکھنا ہے، بڑھاپے کے اندر والدین کی سپورٹ کرنی ہے، بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ خواب بنا لیے، پھر ان کے ساتھ لائل ہو جائیں، ان کے ساتھ وفادار ہو جائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے آپ. لائل یور ٹیم، ٹیم کے ساتھ وفادار ہو جائیں. جہاں ہماری ٹیم جو ہے جب بن جاتی ہے تو ہم ٹیم کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، ہم ٹیم کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، ہم ٹیم کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں. جو ٹیم کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، دیکھیں ٹیم ہمارا ایسٹ ہے، ٹیم ہمارا جو ہے احساسہ ہے، ٹیم ہمارا سب کچھ ہے. تو ٹیموں کے ساتھ وفادار ہوں، ٹیموں کے لیے قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، ٹیموں کی سپورٹ کریں، ٹیموں کو نالج دیں، ٹیموں کے ساتھ پیار کریں، کیونکہ آپ کی ٹیم، آپ بچوں سے زیادہ بھی اپنی ٹیموں سے پیار کریں. میں اپنی ٹیم سے محبت کرتا ہوں، میں ٹیم سے لائل ہوں، میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو بھی میرے اختیار میں ہے وہ ٹیموں کے ساتھ میں کرتا ہوں. تو آپ نے بھی اپنی ٹیم سے محبت کرنی ہے، ٹیم کو پریکٹس دینی ہے، ٹیم کے سوالات کلیئر کرنے ہیں، ٹیم کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو سیٹ کرنا ہے. لائل یور کمٹمنٹ، جو کمٹمنٹ کر لی ہے اس کے ساتھ آپ نے لائل ہونا ہے، اس کے ساتھ آپ نے وفادار ہونا ہے. جب یہ لائلٹی آپ کے اندر آ جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو پیچھے ناکام ہونے سے، کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. آپ ناکام کبھی بھی نہیں ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے. یور لوائلٹی ڈیسائڈ یور ویلیوز، جو جتنا وفادار ہوگا اس کی اتنی ویلیوز بنیں گی. آپ کی وفاداری ہی فیصلہ کرے گی کہ آپ کی کتنی ویلیو ہونی چاہیے، آپ کتنے اپنے خوابوں کے ساتھ لائل ہیں. اگر خوابوں کے ساتھ لائل ہیں تو آپ کی ویلیو بنے گی. آپ اپنی ٹیم کے ساتھ لائل ہیں تو ٹیم آپ کی ریسپیکٹ کرے گی، آپ کی ویلیو بنے گی. آپ اپنی کمپنی کے ساتھ لائل ہیں تو کمپنی آپ کی ریسپیکٹ کرے گی، آپ کی ویلیو بنے گی. جو لائل نہیں ہوتا، وفادار نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی. تو آپ کی وفاداری ہی، آپ کی لوائلٹی جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کی کتنی ویلیو ہونی چاہیے. اسٹینڈ اسٹل، بڑی امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے جی، بہت عام جملہ آ گیا ہے، اس کو سن لیں. مینی پائنیئر لیفٹ دی کمپنی وچ از سکسیس ناؤ ایٹ دی بگننگ اینڈ ہو آر انجوائنگ دی فروٹ ناؤ. کہتے ہیں کہ جو پائنیئر لوگ ہیں وہ ٹائمز کو جب چھوڑ کے چلے گئے، کمپنی کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ اس وقت چھوڑ کے چلے گئے جب ان کا پھل پک چکا تھا، جب ان کی کامیابی شروع ہو چکی تھی، جب ان نے پھل کو انجوائے کرنا تھا. آج میں کئی ایسے سینئر کو جانتا ہوں، یقین جانے ان کی کئی ٹیمیں چل رہی ہیں، کئی
آرگنائزیشن چل رہی ہیں، کئی کئی ٹیمیں چل رہی ہیں، لیکن آج وہ نہیں ہیں. کھانے کا وقت آیا تو چھوڑ کے چلے گئے، چھوٹی سی کسی چیز کی وجہ سے، چھوٹی سی کسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، جو خود انہوں نے نیگیٹیوٹی خود اپنے دماغ میں بنائی تھی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. پائنیئر کہتے ہیں جو سب سے پہلے لوگ آتے ہیں، پائنیئر اولین، جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں لوگ. آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ سینئر رینک پہ چھوڑ کے چلے گئے، اب ان کا پھل تھا، کھانے کا ٹائم تھا، انہوں نے انجوائے کرنا تھا اپنی کامیابی کو، انہوں نے انجوائے کرنا تھا اپنی سکسیس کو، انہوں نے پھل کو انجوائے کرنا تھا، لیکن چھوڑ کے چلے گئے. تو کون انجوائے کرے گا اپنے پھل کو؟ نمبر 1 دوز ہو گرو ود دی کمپنی، جو کمپنی کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہر مشکل وقت کے اندر. جو مشکل وقت کے ساتھ کمپنی میں کھڑا رہے گا وہی اچھے وقت میں کمپنی سے پھل کو انجوائے کرے گا. تو آپ نے کمپنی کے ساتھ گرو کرنا ہے، جڑا رہنا ہے کمپنی کے ساتھ. کمپنی آپ کی بہت پاورفل کمپنی ہے، اس جیسی کوئی کمپنی نہیں ہے پاکستان کے اندر. دوسرے نمبر پہ دوز ہو ہیو فیتھ ان دی کمپنی، جن کا کمپنی کے اوپر ایمان ہوگا کہ کمپنی مضبوط ہے، کمپنی پاورفل ہے، وہ کمپنی سے پھل انجوائے کرے گا، وہ کمپنی سے کامیابی کو انجوائے کرے گا. اور تیسرے نمبر پہ دوز ہو فائنڈ دیئر رائٹ پلیس ان دی بزنس ان دی کمپنی، اور وہ بندہ جو یہ چیز تلاش کر لے گا کہ میرا کمپنی میں صحیح جگہ پہ کون سا مقام ہے، میں نے گولڈ لائن بننا ہے، برونز لائن بننا ہے، کس رینک تک میں نے پہنچنا ہے. جو کمپنی کے اندر صحیح جگہ اپنی تلاش کر لے گا وہ کمپنی میں سے پھل کو انجوائے کرے گا، وہ کمپنی میں سے اپنی کامیابی کو انجوائے کرے گا. تو کمپنی کے ساتھ جڑ جائیں، کمپنی کے پہ ایمان رکھیں اور کمپنی میں اپنی صحیح جگہ تلاش کریں، صحیح جگہ پہ آپ آ جائیں. اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے دوز ہو نیور اسٹاپ لرننگ نیو تھنگ ان دی کمپنی. وہ بندہ جو کمپنی کے اندر نئی چیزیں سیکھنے کو روکے گا نہیں، نئی سے نئی چیزیں سیکھتا رہے گا، وہ کمپنی میں فروٹ کو انجوائے کرے گا، وہ کمپنی میں کامیابی کے پھل کو انجوائے کرے گا، وہ کامیابی کو انجوائے کرے گا. تو آپ نے یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اور 5ویں نمبر پہ جو چیز ہے دوز ہو کین ورک انڈر پریشر اینڈ سٹریس، وہ بندہ جو مشکل میں کام کرے گا، پریشر میں کام کرے گا، سٹریس میں کام کرے گا، دباؤ میں کام کرے گا، وہ انجوائے کرے گا، وہ آگے بڑھے گا. وہ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جو اس کمپنی کے اندر کامیابی کو انجوائے کرے گا اور پھل کو انجوائے کرے گا، جس میں یہ 5 چیزیں ہوں گی. اس کے بعد آگے ہے ٹالرنس از لو. ٹھیک ہے، صبر کا مظاہرہ کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، برداشت سے محبت کریں. ٹالریٹ یور ٹیم لائک یور ٹالریٹ یور چلڈرن. اپنی ٹیم کو ایسے برداشت کرنا ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو برداشت کرتے ہیں. اب میرے بچے ہیں، گھر میں ساری چیزیں توڑی ہوئی ہیں، دیواروں پہ لکیر لائنیں ڈالی ہوئی ہیں، دروازوں کے اوپر لائنیں ڈالی ہوئی ہیں، موبائل کو توڑ دیتے ہیں، چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. اب بچے ہیں، بچوں کو برداشت کرنا ہے، کیا کریں؟ بچے چھوٹے بچوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. والدین بچوں کو برداشت کرتے ہیں، بچوں سے پیار ہے، محبت ہے بچوں سے. سیم لائک آپ نے بچوں سے جیسے محبت کرتے ہیں اپنی ٹیم سے بھی ایسی محبت کرنی ہے. جیسے آپ بچوں کو برداشت کرتے ہیں اپنی ٹیم کو بھی ایسے برداشت کرنا ہے. ٹو لیڈ اے ٹیم از لائک اے ریز اے چائلڈ. جیسے آپ نے بچے کو اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جس دن آپ کے بچے نے پہلا قدم اٹھایا چلنے کے لیے تو آپ نے اپنے بچے کو سنبھالا آپ نے، تاکہ کہیں بچہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. تو آپ نے بھی اپنے ٹیموں کی ایسی ہی رہنمائی کرنی ہے جیسے فرسٹ بیبی سٹیپ ہوتا ہے. جیسے آپ کا بچہ جو ہے قدم اٹھاتا ہے اور آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں، گرنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ٹیموں کا سہارا بنے. اور یہ بات یاد رکھیں، ایوری ون کمٹ مسٹیکس. دنیا میں ہر بندہ غلطیاں کرتا ہے. نن آف اس از سینٹ. ہم میں کوئی ایسا بندہ جو نہیں ہے جو فرشتہ ہو، جو غلطیاں نہ کرے. ہر بندے میں غلطیاں ہوتی ہیں. انسان نکلا یہ نسان سے ہے. نسان کا مطلب ہی غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کرنا اچھی چیز ہے. جو غلطی کرتا ہے وہی لیڈر بنتا ہے. تو کوئی فرشتہ پیدا نہیں ہوا. تو اپنی ٹیم کی غلطیوں کو قبول کریں. ٹیم اگر کوئی غلطی کر دیتی ہے، نو پرابلم، برداشت کریں. دی ریزن وائی پیپل لیفٹ بیکاز دے آر ہیونگ کنفلکٹ ود ایچ ادر.
ہمارے ٹیمیں کیوں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ کنفلکٹ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور ہم اختلاف کو برداشت نہیں کرتے. اختلاف کو برداشت کرنا ہے. ٹیموں کے اگر دیکھیں جہاں پہ انسان ہے تو وہاں پہ اختلاف ہوگا. ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اس رائے کو برداشت کرنا ہے. لوگ اس وجہ سے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم دوسرے بندے کے اختلاف کو برداشت نہیں کرتے. دے جسٹ کانٹ ورک ود ایچ ادر. لوگ آپس میں کام اس وجہ سے نہیں کر سکتے، ناٹ بیکاز دے آر بیڈ. دے جسٹ کانٹ ورک ود ایچ ادر. اسی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ مل کے کام نہیں کر سکتے کہ ناٹ دے آر بیڈ. وہ برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے برے نہیں ہوتے، اس وجہ سے کام نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے وہ مل کے کام نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹولرنس جو ہے، ٹولرنس جو برداشت ہے، از ون آف دی کی ٹو سکسیس. یہ بات تمام دوست اپنے دماغوں میں نوٹ کر لیں، موٹے مارکر سے لکھ لیں کہ برداشت ایک ایسی چابی ہے جو آپ کو کامیاب کرے گی. وی آر لوکنگ فار اے پارٹنر ناٹ ٹو جج. ہم پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ، ہم کوئی جج نہیں ہے یہاں پہ کہ ہر بندے کے اوپر کیڑے نکالتے رہیں کہ فلانے کے بال اچھے نہیں، فلانے کا ناک اچھا نہیں، فلانے کی جو ہے وہ قد ٹھیک نہیں ہے، فلانے کا پینٹ اچھی نہیں ہے، فلانے کی جو اٹائی اچھی نہیں ہے. لوگوں میں سے نکتہ چینیاں نہ نکالیں، لوگوں میں سے اچھی چیزیں نکالیں. لوگوں کو اپریشیٹ کریں، لوگوں کی اپریسیشن کیا کریں، تعریف کیا کریں جو ان میں ہے. خوش آمد نہیں، تعریف، حقیقی تعریف کیا کریں. ہر بندے میں خوبیاں ہیں، ضروری ہے کہ ان میں منفی چیزیں ہم نکالیں. تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں، جج بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہیلپنگ پیپل فار آلویز سکسیسفل. وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. دی مور یو کیئر مور یو گین. آپ جتنی دوسروں کی کیئر کریں گے اتنا آپ گین کریں گے، اتنا آپ حاصل کریں گے. جتنی آپ کیئرنگ پرسنالٹی ہوں گے، آپ اپنی ٹیم کی کیئر کیا کریں. جتنی ٹیم سے محبت کریں گے، جتنی بھی ٹیم کی کیئر کریں گے، اتنے آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے زیادہ حاصل کریں گے، اتنی بڑی اچیومنٹ کریں گے، اتنے بڑے خوشحال لیڈر بنیں گے. ہیلپنگ ادر از اے وننگ سولوشن. آپ جب دوسروں کی مدد کریں گے کیا سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ وہ بھی جیتیں گے، آپ کی ٹیم بھی جیتے گی اور آپ بھی جیتیں گے. ایک ہوتی ہے زیرو سم گیم کہ دوسروں کو ہرا دو اور خود جیت جاؤ. یہ دنیا کے اندر جو ہے اب زیرو سم گیم والا کام ختم ہو رہا ہے. آج دنیا جو ہے زیرو سم گیم سے نکل کے ون اینڈ ون کی سچویشن کی طرف آ گئی ہے، ون اینڈ ون سولوشن کی طرف آ گئی ہے. دوسروں کو جتو اور خود بھی جیت جاؤ. دوسروں کو ہراؤ گے تو خود بھی ہار جاؤ گے. تو جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ خود لازمی جیتتے ہیں. ولنگنس، آمادگی اپنے اندر لے کے آئیں. ہمیشہ کامیابی کے لیے آمادہ رہیں. آپ کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ جو ہے آمادگی والا ہو، رضامندگی والا ہو. ٹھیک ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ ایروگنٹ نہ ہو کہ ضدی قسم کے آپ نہیں ہونے چاہیے، ہر چیز میں ضد کرنے والے نہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ تنقید برائے اصلاح کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں. ولنگنس آپ کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اے لیڈر شوڈ نو. ایک لیڈر یہ جانتا ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ کہ اس نے تعلقات کو کیسے بنانا ہے. ایک لیڈر کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ تعلقات کو مینیج کرتا ہے. وہ ٹیم میں مختلف رویوں کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا کے رکھتا ہے. یہ لیڈر کے اندر خوبی ہوتی ہے. آپ کی ٹیم میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ آپ کی بات کو سنیں گے، کچھ نہیں سنیں گے، کچھ ضدی ٹائپ ہوں گے، کچھ اچھے لوگ ہوں گے. تو آپ نے سب کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے ہیں. ٹو کیلکولیٹڈ کین کاز اے بگ ڈیلوسٹ. اگر آپ کیلکولیٹڈ ہو جائیں گے، کیلکولیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی خامیاں نکالیں گے، ہر میں سے خوبیاں نہیں خامیاں نکالیں گے. آپ کہیں گے میں نے فلانے کے ساتھ اس وقت میں میں اس کی مدد کی تھی، میں نے فلانے کے ساتھ نیکی کی تھی، میں نے فلانے کی مدد کی تھی، میں نے اس کو سپورٹ کیا تھا. آپ یہ چیزیں جب کہیں گے تو یو آر کیلکولیٹڈ، آپ کیلکولیٹڈ ہو گئے ہیں.
تو جب بندہ کیلکولیٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک کہاوت سنی ہوئی ہے، نیکی کا درجہ میں ڈال، نیکی کا اجر اللہ سے امید رکھیں، بندے سے نہیں رکھنی. آپ کا کام ہے دوسروں کی مدد کرتے رہنا، اور جو آپ نے مدد کرنی ہے اس مدد کا جو ریوارڈ ملے گا وہ آپ نے بندے سے نہیں رکھنا بلکہ اللہ سے رکھنا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے گا، رزلٹ اللہ دے گا، یہ یونیورس آپ کو رزلٹ دے گی. آپ کا کام ہے دوسرے کو دینا، نہ کہ دوسرے سے لینا. یو اسمیل گڈ، آپ اچھی خوشبو حاصل کر سکتے ہیں. وین یو پریزنٹ اے فلاور ٹو سم ون، آپ جب دوسروں کو پھول دیں گے تو آپ کو بھی خوشبو آئے گی. آپ دوسروں کو کانٹے دیں گے تو پھر کانٹا آپ کو بھی لگ سکتا ہے، زخم آپ کو بھی لگ سکتا ہے. آپ دوسروں کو پھول پیش کریں، دوسروں کے لیے اپرچونٹی بنائیں، دوسروں کے لیے اچھے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اچھے راستے بنائیں، دوسروں کو موٹیویٹ کریں، دوسروں کو اپریشیٹ کریں. جب دوسروں کو پھول پیش کریں گے تو آپ کے لیے بھی، آپ کو بھی خوشبو آئے گی. اب آپ نے رضامند ہونا ہے، ولنگ ہونا ہے، ولنگ ٹو لرن، سیکھنے کے لیے رضامند ہونا ہے، ولنگ ٹو ہیلپ، دوسروں کی مدد کے لیے رضامند ہونا ہے، ولنگ ٹو آفر اپرچونٹی، دوسروں کو یہ شاندار اپرچونٹی دینے کے لیے رضامند ہونا ہے، ولنگ ٹو کمپلیمنٹ، دوسروں کی تعریف کرنے کے لیے رضامند ہونا ہے. ہم دوسروں کی تعریف کرنے میں کنجوس ہے اور تعریف بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی دوسرے پہ احسان کر رہے ہیں. دوسروں کی تعریف کیا کریں. آگے ہے willing to give and take، آپ نے رضامند ہونا ہے، دوسروں کو پہلے دینا ہے پھر لینا ہے. اور یہ فرمولہ چھوڑ دیں کہ میرے گھر آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، اور جب جاؤ گے تو مجھے کیا دے کے جاؤ گے. ہمارا یہ فرمولہ ہے، اس فرمولے سے باہر نکل آئیں. لوگوں کو دینا ہے، اللہ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا ہاتھ پسند نہیں ہے. وٹ یو گیو، آپ کیا دیں گے، وٹ یو گیو گین، وٹ یو گین، وٹ یو گیو از جو آپ دیں گے، وٹ یو گین آپ خود حاصل بھی کریں گے. اب اس کا جواب لکھ رہا ہے. ایک کسان جو ہے، دی فارمر گیو دی گڈ سیڈ، ایک کسان اچھا بیج دیتا ہے ٹو دی نیبر، اپنے پڑوسی کو، سو دیٹ ہی میک شیور دیٹ دیر آر نو بیڈ اسپیسیز اراؤنڈ دی فارم. جو کسان ہوتا ہے وہ اچھا بیج دیتا ہے اپنے دوسرے کسان پڑوسی کو تاکہ اس کی بھی فصل اچھی ہو، نہ کہ وہ ایسی جڑی بوٹیاں نہیں دیتا کہ جس جڑی بوٹیوں کی وجہ سے اس کی بھی فصل خراب ہو اور اس کسان کی بھی فصل خراب ہو. تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. کر بھلا ہو بھلا، دوسروں کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا. لرننگ ایٹیچیوڈ، اپنا ایٹیچیوڈ لرننگ بنائیں، سیکھیں، ہر چیز کو سمجھیں، سیکھیں. لرننگ ٹو چینج، آپ سیکھیں چینج کیسے ہونا ہے. لرن فرام سکسیس، کامیابی سیکھیں. کامیابی سیکھیں کس سے، رول ماڈل سے. جو آپ ٹائمز کے اندر دیکھیں ہیں لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، ان سے سیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کے ایس ایم ہیں، آپ کے ایس ایس ایم ہیں، آپ کے اسسٹنٹ سیل ڈائریکٹر ہیں، آپ کے سیل ڈائریکٹر ہیں، ان سے سیکھیں. لرن فرام مٹیریل، جو آپ کی بکس ہیں، میں نے کچھ کتابوں کے نام لیے ہیں، ان سے سیکھیں. آڈیو سے سیکھیں. لرن فرام میٹنگ، میٹنگ سے سیکھیں. شارٹ ٹائم بٹ لرن مور، میٹنگ میں آپ میٹنگ ہوتی تھوڑے ٹائم کی ہے لیکن بندہ سیکھتا بہت کچھ ہے. لرننگ از اے ہائی ریٹرن انویسٹمنٹ، یو شوڈ فالو. لرننگ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت بڑی انویسٹمنٹ آپ کو یعنی کہ ہائی ریٹرن انویسٹمنٹ آپ کو بہت بڑی چیز آپ کو ریٹرن میں دے گی، اور لازمی آپ کو لرننگ کرنی چاہیے. لرننگ پریکٹس اینڈ پاور، جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر لرننگ کی پریکٹس کریں. جب پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر پاور آئے گی. لرن مور ٹو نو مور، جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا نالج آئے گا. پریکٹس واٹ یو ہیو ٹو لرن، جو آپ نے سیکھا ہے اس کی پریکٹس بھی کرے، صرف سیکھتے نہیں رہنا، پریکٹس بھی کرنی ہے. پاور، پھر آپ کے اندر طاقت آئے گی، ایفیشنسی آئے گی، فریکوینسی آئے گی، سپیڈ آئے گی، تو آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، کام کرنے کی رفتار بڑھ جائے گی. اس طریقے سے آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. You would not learn everything by just attend a few training session.
آپ چند ٹریننگوں سے سارا کچھ نہیں سیکھیں گے. یہ سیکھنے والا عمل لگاتار ہے, لگاتار سیکھیں گے. اگر ڈیفرنٹ لیکچرز ڈیلیور ڈیفرنٹ ریزلٹ, آپ کو مختلف قسم کی جو ٹریننگز ہیں وہ مختلف قسم کے ریزلٹ دیں گی. آپ مختلف ٹریننگ سے مختلف قسم کی چیزیں سیکھیں گے. میٹنگ از اے گڈ وے ٹو انکریج. میٹنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے, اینڈ اسٹیمولیٹ پروسپیکٹ, اور اپنے پروسپیکٹ کی آپ حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو متحرک بھی کر سکتے ہیں. تھاٹ فار میٹنگ, اپنی سوچوں کے اندر میٹنگ کو لے کے آئے. وائی شوڈ پے ٹو لرن, آپ کو کیوں چاہیے کہ آپ لرننگ کریں. لرننگ از دی فنڈامنٹل ٹو سکسیس. سیکھنے کا عمل جو ہے یہ کامیابی کی بنیاد ہے. وی آر پور, ہم غریب ہیں. کیوں غریب ہیں؟ بیکاز وی آر مینٹلی پور, کہ ہم ذہنی طور پہ غریب ہیں. اس لیے ہم غریب ہیں کہ ہم مینٹلی ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ چھوٹی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو آپ کو مینٹلی جو ہے رچ ہونا پڑے گا. دی بیسٹ انویسٹمنٹ از ٹو انویسٹمنٹ ٹو گیٹ مور نالج اینڈ وزڈم. دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج لینا پڑے گا. نالج پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو ویژن کو بڑا کرنا ہوگا. لائف ول ناٹ چینج ود ان اے ڈے. زندگی ایک دن میں چینج نہیں ہوگی. زندگی کو چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھنگس ول چینج سلولی وین یو اسٹارٹ چینجنگ یور سیلف ڈے بائی ڈے. جب آپ چینجنگ تبدیلی شروع کریں گے تو آپ کی چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. روز بروز دن بہ دن آپ کی چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. تھوڑی تھوڑی چیزوں سے آغاز کر دیں, آپ کا چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اپنی لباس کو چینج کریں. ایک سے سوچ کو روزانہ چینج کریں. ایک منفی سوچ کو پازیٹیو میں تبدیل کریں. یو ول سی اے برانڈ نیو یو ایئر لیٹر. جب ایک سال مکمل ہوگا تو آپ ایک برانڈ بن چکے ہوں گے. آپ مکمل چینج ہو چکے ہوں گے. آپ مکمل ایک لیڈر بن چکے ہوں گے. اف دی کمپنی ڈو ایوری تھنگ بائی یور سیلف, واٹ از دی پرپز آف یو ٹو بی ہیئر. کہتے ہیں کہ سارا کچھ اگر کمپنی نے کرنا ہے تو ہم یہاں پہ پھر کیا لینے آئے ہیں. ہمارا یہاں پہ پھر کیا مقصد ہے. سب کچھ اگر کمپنی کرے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے. کچھ کمپنی کی ذمہ داریاں ہیں, کچھ اپ لائن کی ذمہ داری ہیں, کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے. اف یو آر دی بوس, اگر آپ بوس ہیں, وڈ ورک اونلی 3 days in a week, تو آپ کو دن میں, آپ کو ہفتے میں صرف 3 دن کام کرنا ہوگا. سوال ہے, اگر آپ بوس ہیں تو 3 دن کام کرنا ہوگا. نو. ہاؤ از یور ایفیشنسی ورکنگ 8 hours a day. آپ کو ایک امپلائی 8 گھنٹے کام کرتا ہے, تو آپ اگر بوس ہیں تو آپ کو زیادہ کام ہوگا, اپنے کام کو ترجیح دینی ہوگی. نمبر 5, ہیلپنگ ادر ٹو بی. آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں, صحت مند ہونے میں, امیر ہونے میں, خوش ہونے میں, ان کو آگے گرو کرنے میں, کامیاب ہونے میں, اور لوگوں کو دوست بنانے میں مدد کریں. اس طریقے سے آپ بھی کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. جسٹ لائک اے اوشن ٹیک اے واٹر فرام ایوری ویئر. آپ نے سمندر نہیں بننا, بلکہ ایک ہوتا ہے سی, ایک ہوتا ہے اوشن. اوشن کہتے ہیں بڑے سمندر کو. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو سمندر ہوتا ہے, سی جو ہوتا ہے, سی میں ندی نالے اور دریا جاتے ہیں, اور جو اوشن ہوتا ہے اس میں سمندر جاتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سی نہیں بننا بلکہ اوشن بننا ہے, کہ جو ہر طرف سے پانی لے لیتا ہے. تو آپ نے بھی بڑا لیڈر بننا ہے اور اپنے اندر دوسروں کو معاف کرنے والی صلاحیت پیدا کرنی ہے. فارگیونیس, جو آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے اس کو بھی معاف کر دیں. معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے, معاف کرنے والا ہمیشہ لیڈر ہوتا ہے. میک نیو فرینڈ بٹ ناٹ اینیمی. نئے سے نئے دوست بناؤ, نہ دشمن نہ بناؤ. نو ون از پرفیکٹ. کوئی بندہ دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. اف یو لو سم ون, لو ہول آف ہم. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ محبت کریں, ساری اس کے ساتھ محبت کریں. بیکاز گڈ اور بیڈ از ود ان دی ہول ون. اس کے اندر اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کے ساتھ بھی محبت کرو, اس کی برائیوں کے ساتھ بھی محبت کرو, اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی محبت کرو, اور اس کی خامیوں کے ساتھ بھی محبت کرو. تب جا کے آپ لیڈر بنیں گے. تو دونوں چیزوں سے محبت کرنی ہے. 7ویں نمبر پہ مائنڈ سیٹ آف پرسسٹنس. آپ نے ایٹیچیوڈ بنانا ہے مستقل مزاجی کا. مستقل مزاج رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, اور دیر از نو فیلئر. دنیا میں کوئی ناکامی نہیں ہے.
اونلی فار پیپل ہو گیو اپ. وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں جو ہار مان جاتے ہیں. جو ہار مان گیا وہ فیل ہو گیا, جو کھڑا رہا وہ کامیابی پا گیا. واٹر اونلی بوائل وین 800 سیلسیس ڈگری. واٹر پانی ابلتا ہے 100 سینٹی گریڈ پہ, ناٹ ایون 99 گریڈ پہ. 99 گریڈ پہ 99 گریڈ پہ پانی, سینٹی گریڈ پہ پانی نہیں ابلے گا. پانی ابلے گا 100 سینٹی گریڈ پہ. آپ کی کامیابی ملے گی 100 سینٹی گریڈ پہ. کامیابی کا وقت ہے, اسی وقت پہ کامیابی ملے گی. آپ کا کھڑے رہنا ضروری ہے. بٹھی میں کھڑے رہیں, پروسیس کو فالو کرتے رہیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ لیڈر بن جائیں گے. اور 8واں پوائنٹ ہے بی تھینکفل, شکر گزار ہو جائیں. بی تھینکفل ٹو گین مور. جتنے شکر گزار ہوں گے اتنا زیادہ ملے گا, جتنے شکر گزار ہوں گے اتنا زیادہ ملے گا. لو یور سول. اپنے اندر سے محبت کریں, اپنے روح سے پیار کریں. لو یور باڈی, اپنی شخصیت سے پیار کریں. لو یور فیملی, اپنی فیملی سے محبت کریں. لو یور ٹیم, اپنی ٹیم سے محبت کریں. پھر دیکھیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو ناکام نہیں کر سکتی, آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تمام دوستوں کو مبارک ہو جی. ان 4-5 دنوں کے اندر ہم نے اپنا جو بنیادی کورس تھا وہ مکمل کیا, جس کو NMO کہتے ہیں, نیو ممبر اورینٹیشن. اور اس کا آج آخری سیشن بزنس ایٹیچیوڈ تھا جو آج ہم نے مکمل کیا. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بزنس ایٹیچیوڈ پہ عمل کریں اور اپنے سکسیس کی طرف جائیں اور کامیابی کی طرف جائیں. اپنے ایٹیچیوڈ کو کاروباری ایٹیچیوڈ بنائیں. انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور ایک شاندار لیڈر بنیں گے. اور آپ اس پاکستان پیارے ملک کو دینے والے بنیں گے. آپ ٹیکس پیئر بنیں گے, غریب لوگوں کا سہارا بنیں گے, بیمار لوگوں کا سہارا بنیں گے. جہاں پہ ان کو ہیلتھ بھی ملے گی آپ ہیلتھ کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں گے. انشاءاللہ تعالی بے روزگار لوگوں کی بے روزگاری میں مدد کریں گے, ان کو اپرچونٹی دیں گے. آپ کے سننے کا بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس سچویشن کے اندر جو ہے اپنی امیونٹی کو انہانس کریں. ٹائمز کی پروڈکٹ کو باقاعدہ استعمال کریں, ڈیلی بیسس پہ استعمال کریں. اپنی خوراک کے اندر جو ہے سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں, پروٹین کا زیادہ استعمال کریں. بوائلڈ چیزوں تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کم استعمال کریں, بوائل چیزوں کا استعمال کریں. اور پروسیس فوڈ کو بند کریں تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو اور آپ کی امیونٹی اچھی ہو. اور پازیٹیو چیزوں کو سپریڈ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ جو ہے نا آگے بڑھتے رہیں. آپ کے سننے کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ.